اللہ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. صلوات پڑھیں محمد پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کچھ ایسے امور ارشاد فرمائے ہیں کہ جو امور تفسیر سے بڑھ کر تعویل کے محتاج ہیں اور بغیر تعویل ان امور پر گفتگو ناقص اور کمزور کہلاتی ہے. اور یہی ہماری تقاریر کا موضوع ہے کہ چونکہ لفظ تعویل اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے تو اس لفظ تعویل کی اہمیت، اس کی وقت اور اس کی شدت پر بات ہونی چاہیے. اور جب اس کی اہمیت، وقت اور شدت پر بات ہو تو پھر سب سے بڑھ کر اس بات پر بھی بات ہو کہ اگر آج قرآن کی آیات تعویل کی محتاج ہیں تو کوئی وجود بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو تعویل کر کے اس لیے کہ یہ بات ازہر من الشمس ہے اور آپ بچپن سے جب قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور قرآن کی تفسیر سنتے ہیں تو بات یہ ہے کہ قرآن کی بات مانی جائے گی، قرآن کا فلسفہ مانا جائے گا، قرآن کا نظریہ مانا جائے گا، قرآن کا آئین مانا جائے گا، قرآن کا بتایا ہوا قانون مانا جائے گا. اگر قرآن سب کے سمجھ میں آ سکتا ہوتا تو صرف ایک ہی نے کیوں کہا کہ مجھے قرآن کافی ہے؟
قرآن میں کہ بہت ہی آسان ہے سمجھ لینا، اور ذہن انسانی اس کی حقیقتوں تک پہنچ جائے، اس کی گہرائی اور گہرائی تک پہنچ جائے، تو صرف دوسرے نے کیوں کہا، پہلے تو پہلے ہی کو کہنا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں چاہتا ہوں کہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب مدظ العلی، مولانا علامہ ظہیر الحسن آفاقی صاحب، خدا سلامت رکھے ان علماء ذاکرین خطبہ کا سایہ ہمارے سروں پر، اور یہی ہماری ملت کا سرمایہ بھی ہے۔ اور میں مسلسل دعا گو رہتا ہوں آپ تمام حضرات کے لیے، اتنا سا خادم آپ کے سامنے چند جملے عرض کرنا ہے۔ اور میرا موضوع جو 11 رمضان سے شروع ہے تو اس کا عنوان ہے تعویل قرآن اور مقام اہل بیت۔ اسی پر بات ہو رہی ہے۔ مولانا مبشر زیدی صاحب کی تشریف لیا ہے، خدا ان کو بھی سلامت رکھے، اور جتنے حضرات جتنے سامعین بیٹھے ہیں، اور مرکزی تنظیم عزاداری کے تمام ارکان، پروردگار ان کو ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، ہمت و قوت عطا فرمائے، بلکہ بآواز بلند درود پڑھے محمد و آل محمد۔ چار جملے بس آپ کے حوالے، زیادہ دیر میں گفتگو نہ رکھ سکوں گا، اس لیے کہ اس کے بعد نواخوانی کا سلسلہ بھی ہے، جلدی جلدی سے کچھ مطالب عرض کروں، اور مسلسل آپ کسی تقریر سماعت فرما رہے ہیں تو میں نے عرض یہی کیا کہ قرآن نے جب لفظ تعویل استعمال کیا ہے تو جب تک قرآن ہے تب تک کچھ آیات محتاج تعویل ہیں، اور جب تک قرآن لفظ تعویل اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے تو اس وجود کو تلاش کرو کہ جو تعویل کا علم رکھتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ قرآن نے کہہ دیا، اور جو میں مسلسل آیتیں پڑھ رہا ہوں کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان کی تعویلات کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اب اگر کسی کو ضرورت پیش آ جائے، بڑی سخت ضرورت پیش آ جائے کہ قرآن کی کسی آیت کی تعویل کرنا ہی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی اس وقت 6 ارب انسانوں کی آبادی ہے، اور کم از کم 1 ارب 25 کروڑ مسلمان ہے۔ اس مغروب عرض پر 1 ارب 25 کروڑ مسلمان ہے، اور 1 ارب 25 کروڑ مسلمان جب سمٹتا ہے تو 25 یا 30 لاکھ کے عدد میں خانہ خدا میں جمع ہو جاتا ہے حج کے وقت۔ تو چلو عام دنوں کی بات نہیں ہے، جب 25 لاکھ فرزندان توحید حج کے دن کعبے میں جمع ہوتے ہیں تو اس دن کعبے کا دروازہ کھٹکھٹا کے اللہ سے تعویلات کا علم لے لیں۔ اس لیے کہ علماء تشریف فرمایا اور اس بحث کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ 2 طبقے بنے ہوئے ہیں کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ایک کہتا ہے آیت یہیں پر رک گئی ہے، اس لیے ہم یہ کہنے میں، ہم بجانے میں کہ تعویلات کا علم صرف اللہ کو ہے، لیکن بات یہ کہی جاتی ہے کہ آیت کنٹینیوٹی میں آگے بڑھ رہی ہے۔ اس لیے کہ میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے کچھ چیزوں میں کچھ لوگوں کو، کچھ شخصیتوں کو، کچھ ذات کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔ اللہ لا شریک ہے اپنی ذات میں، کچھ صفات میں اس نے شریک کیا ہوا ہے۔ اگر صفات میں بھی لا شریک ہوتا، اگر صفات میں بھی لا شریک ہوتا تو سامنے کی بات کر رہا ہوں تو صرف اکیلا ہی درود پڑھ رہا ہوتا۔ چونکہ علم تعویل کی بات آ رہی ہے تو دیکھیے یہ کنفیوژن بھی دور ہو جانا چاہیے، اور کوئی آپ کے مطلب علمی میں اضافے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، باتیں آپ کو یاد ہیں، اور میں صرف آپ کی میموری کو ریکال کروا رہا ہوں، صرف آپ کے حافظے کو آموختہ کروا رہا ہوں کہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اور بچپن سے آپ کی باتیں سن رہے ہیں کہ کچھ ایسے کام ہیں جس میں وہ لا شریک کسی کے ساتھ شریک ہے، یا کوئی اس لا شریک کے ساتھ شریک ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت درود کا تذکرہ کر دیا کہ کیا کافی نہیں تھا کہ اللہ درود پڑھے، اس کے ساتھ ملائکہ بھی شریک ہو گئے، اور پھر کہا کہ اے ایمان والو تم بھی شریک ہو جاؤ۔ اب دیکھیے بات میں نے اس لیے روکی ہے کہ مجھے یہاں سے فوراً آگے بڑھنا تھا، اور کوئی 3 کام ایسے دکھانا تھے قرآن کے حوالے سے کہ جس میں اللہ کے ساتھ کچھ لوگ شریک ہیں، لیکن بات آ گئی تو قرآن نے مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کیوں نہ کہا اے اسلام والو؟ ایک پورا طبقہ ہے مفسرین عامہ کہ جو یہ کہتا ہے کہ جہاں بھی لفظ مومن آیا، جہاں بھی لفظ آیا ہے ایمان والو،
اس میں تمام مسلمان شامل، یعنی ایمان والوں کا مطلب اسلام والوں ہے، اور اسلام والوں میں ایمان والے بھی شامل۔ ایک پورا طبقہ ہے جو اس بات کی طرف کہتا ہے کہ بھائی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، مسلمان ہی مومن ہے اور مومن ہی مسلمان ہے، اسلام والا ہی ایمان والا ہے اور ایمان والا ہی اسلام والا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی فکر مانی جائے یا قرآن کی مانی جائے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی فکر ناقص رکھنے والے کے نظریے کو مانا جائے یا قرآن کے آئین پر بات کی جائے یا قرآن کے آئین کو مانا جائے۔ میں یہ جملہ نہ کہتا کہ اسلام والا الگ ہے اور ایمان والا الگ ہے، کہ میں صرف یاد دلانا چاہتا ہوں، بچپن سے آپ یہ آیتیں سن رہے ہیں کہ سورہ مبارکہ حجرات میں اللہ نے ایک ڈویژن قائم کر دیا، تقسیم قائم کر دی، اور اللہ نے کہا، اور دیکھیں کتنا مشہور منظر نامہ ہے، کتنا مشہور منظر نامہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ وقالت الاعراب آمنا، یہ عرب کے لوگ آپ کے پاس اے محبوب آگے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ جب وہ آگے کہہ رہے ہیں ایمان لے آئے تو یا اللہ بات مان لے، اس لیے کہ مولوی تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والا اور اسلام والا ایک ہی ہے تو مان لے بات، تو اللہ نے کہا نہیں، وقالت الاعراب آمنا، یہ عرب کے لوگ آپ کے پاس آگے کہتے ہیں جب ایمان لے آئے، قل ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہو۔ یہیں سے تقسیم قائم ہو جاتی ہے کہ ایمان والا الگ ہے، اسلام والا الگ ہے۔ اس میں پورا خطبہ ہے جو اصول کافی میں محمد ابن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ نے امام زین العابدین علیہ السلام کا پورا خطبہ اس کا درج فرمایا ہے، جو امام رضا نے اس کو ریپیٹ بھی کیا ہے کہ اسلام میں ایمان شامل، ایمان میں اسلام شامل، لیکن اسلام میں ایمان شامل نہیں ہے۔ پورا خطبہ ہے، پھر کبھی موقع ہوگا درج کروں گا، آج میری تقریر میں وہ بات شامل نہیں ہے۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے یہ عرب کے بدو آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے یہ کہہ دیجیے کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، بلکہ تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے۔ یہیں پر اگر آپ آیات کے الفاظ پر غور کریں، وقالت الاعراب، یہاں پر بھی لفظ ہے کہنا، کیا کہنے کیا کہنے، قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دیجیے، ولکن قولوا، تم یہ کہو۔ یہیں سے بات واضح ہو جاتی ہے، پڑھا لکھا بندہ بیٹھا ہے، صحیح بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور مجھے زیادہ گہرائی اور گہرائی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لے آئے۔ ایمان تو ابھی تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا، لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا، یعنی یہیں سے تقسیم بھی قائم ہو گئی اور یہیں سے پہچان بھی قائم ہو گئی۔ اللہ نے کہہ دیا اسلام والا الگ ہے، ایمان والا الگ ہے، اسلام زبان پر رہتا ہے، ایمان دل میں رہتا ہے۔ یہی سے بات سامنے آ گئی نا کہ اسلام زبان پر رہتا ہے، ایمان دل میں رہتا ہے۔ کیسے معلوم ہو یہ جو، کیسے معلوم ہو کہ یہ جو کلمہ زبان پر ہے یہ دل میں بھی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے، اور جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں سب اس بات سے بہت خوبی واقف ہے اور زبردست طریقے سے واقف ہیں، اور یہ بات آپ مسلسل 6-7 سال سے اس سے واقف ہیں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کل میں نے سورہ منافقون کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ بھائی تم اللہ کے رسول ہو، لیکن یہ منافقین جو ہیں، پوری کل آیتیں پڑھ چکا، لیکن یہ منافقین نا یہ جھوٹے، کل کی تقریر آپ کے ذہنوں میں ہے، تو کیسے معلوم ہو کہ جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے یہ دل میں بھی ہے؟ اور ایسے وجود گزرے کچھ دن پہلے، آج سے 5-6 سال پہلے آپ کے ہندوستان کا جاسوس پکڑا گیا، اس کے پاسپورٹ پر جو شناختی کارڈ پہ جو نام تھا وہ مسلمانوں والا نام تھا، اس کے مذہب کے خانے میں جو مذہب کی شناخت تھی وہ اسلام تھی، بہت عرصے تک وہ محلے میں رہتا رہا، لوگ اسے مسلمان سمجھتے رہے، یعنی مسلمان کی شکل کوئی الگ نہیں ہوتی، مومن اور مسلم کی شکل کم و بیش ایک ہی جیسی ہوتی، تو پہلے تو وہ دن رہتا رہا اپنے علاقے میں، کوئی پہچان نہ پایا، سب سمجھتے رہے تھے کہ بھائی یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، کیسے سمجھائے انہوں نے مسلمان؟ تو محلے والوں نے اس کو مسلمان کچھ نشانیوں ہی سے سمجھا ہوگا کہ بھائی کبھی وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی اس نے کہا ہوگا، سب سمجھ گئے مسلمان ہے۔
محلے کی مسجد میں شام کو آتا ہوگا، نماز بھی پڑھتا ہوگا، اور جب بہار قرآن کا مہینہ آتا ہوگا تو کھڑے کھڑے پڑھتا ہوگا، اور شاید کبھی حج پر بھی گیا ہو، اور شاید کبھی کسی غول کے ساتھ گھر گھر دروازہ کھٹکھٹا کر یہ بھی کہا ہو کہ محلے کی مسجد میں شام کو آئیے گا، کچھ اچھی باتیں ہوں گی۔ یہی تو باتیں ہیں نا کہ مسلمان کو ایک کلمہ گو کو پہچاننے کی باتیں یہی تو ہیں۔ اتنے عرصے تک نہ صرف یہ کہ عمومی لوگ بلکہ خصوصی پہچاننے والے بھی یہ سمجھتے رہے کہ یہ مسلمان ہے۔ کس لیے سمجھے؟ جو میں نے آپ کو اشارے بتا دیے کہ یہ نشانیاں ہیں کسی مسلمان کو مسلمان سمجھنے کی۔ تو کیسے پتا چلا؟ دیکھو تو بعد میں پتا چلا نا کہ جب جاسوسی ہوئی اور کچھ ایسے افکار پکڑے گئے تو معلوم ہوا کہ بھائی یہ تو بنا ہوا ہے، یہ تو زبان سے کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ، یہ تو زبان سے کہہ رہا تھا محمد رسول اللہ۔ یہی سے بات واضح ہو گئی کہ اس کے دل میں کلمہ نہیں اترا تھا، اس کے دل میں کلمہ نہیں اترا تھا۔ تو کیسے پہچانا جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل میں بھی اتر گیا ہے؟ تو مجھ سے نہ پوچھنا، میرے مکتب کے کسی عالم سے نہ پوچھنا، نہ کلینی سے نہ خمینی سے، بلکہ اصحاب سے پوچھنا کیسے پتا چلایا جائے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل میں بھی اترا ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی ہم اپنے درمیان کسی منافق کو پہچاننا چاہتے ہیں سیکنڈ میں یہ بات حل ہو جائے اور اس کے بعد فوراً اپنی تقریر سے ملحق ہو جاؤں۔ اور اس وقت 15 یا 20 منٹ کی گفتگو اس سے زیادہ نہیں، اس لیے کہ مولانا سید شہید صاحب سے تقوی صاحب کو بہت اور بھی کام ہے مسلسل، ان کے پاس تعزیت کے لوگ آ رہے ہیں، میں زیادہ دیر آپ کا وقت نہیں لوں گا، بس 15 یا 20 منٹ میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ تو اب صرف یہ پتا کرنا ہے کہ ایمان کیا ہے، صرف یہ معلوم کر لو کہ ایمان کیا ہے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایمان والا کون۔ یہ بات اتنی کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نے بھی بڑی خاموشی سے میرے جملے سنے تو میں بھی خاموشی ہی سے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر یہ سمجھنا ہے کہ ایمان کیا ہے، نہیں ذرا سا لفظ بدل دوں، اگر یہ سمجھنا ہے کہ ایمان کون ہے، اگر یہ بات سمجھنا ہے کہ ایمان کیا ہے یا کون ہے تو اپنے جیسوں سے نہ سمجھنا، جس کے قلب پر آیت نازل ہوئی ہے اسی سے پوچھنا یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے کہ ایمان کون ہے کیا ہے۔ تو رسول نے مسکراتے ہوئے یہی جواب دیا، کیا خندق میں میرے ایک لفظ پر غور نہیں کر رہے تھے؟ جا رہا تھا ابو طالب کا بیٹا علی، میں نے کہا یہ کل ایمان جا رہا ہے۔ تو آج روئے حدیث نبی ایمان علی ہے اور علی ایمان ہے۔ میرا موضوع یہ کہ بھائی تعویلات اسی کو کہتے ہیں۔ آج روئے حدیث نبی، آج روئے قول نبی، ایمان علی ہے اور علی ایمان ہے۔ گویا پیغمبر نے خندق میں لفظ ایمان کا ترجمہ بھی کر دیا، تفسیر بھی کر دی، تعبیر بھی کر دی، لفظ ایمان کا ترجمہ بھی کیا، تفسیر بھی کی اور تعبیر بھی کی۔ پیغمبر نے کہا یہ کل ایمان جا رہا ہے۔ اور بہت سی جنگیں تھی جس میں علی نے اپنا خود تعارف کرایا کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، اور بعض اوقات پیغمبر نے خود علی کا تعارف کرایا کہ ابو طالب کا بیٹا ہے۔ آج کہا یہ کل ایمان جا رہا ہے، گویا پیغمبر نے لفظ ایمان کا ترجمہ کر دیا۔ جب پیغمبر ایمان کے لفظ کا ترجمہ کر رہے ہیں تو میں کیوں شرماؤں، آپ کیوں شرمائیں یا کوئی کیوں شرمائے؟ جہاں بھی قرآن میں لفظ ایمان آ جائے لکھ دو علی، لکھ دو علی۔ جب اللہ کہہ رہا ہے علی والو تم
کہ صرف ایک شرط ہے محبت علی کی. پانی کہاں جاتا ہے؟ پانی ہمیشہ نشیب میں جاتا ہے. پانی ہمیشہ نشیب میں جاتا ہے. پانی جب بھی سفر کرے گا تو نشیب کی طرف سفر کرے گا. تو پانی کو چلنے کے لیے نشیب کی شرط ہے. اسی طرح محبت علی کی ایک ہی شرط ہے اور وہ ہے شجرہ پاک ہو, نسب پاک ہو, پاکیزہ ہو. جہاں شجرہ پاک ہو, میں نے کہا یہ رسول کہہ رہا. تو اب ہے علی کا, آؤ تم بھی میرے ساتھ اس کار درود میں شامل ہو جاؤ. تو اب افضلیت ہو, اہمیت, اور جس کو آپ کہیں نا کہ فورسفلی اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے علی کا تعارف کرایا. دیکھیے بعض مراحل ایسے ہو گئے کہ مجبور ہے انسان کہ ذکر علی کرے, یعنی اللہ نے مجبور کر دیا. اور میں کیا کہوں, میں نے ابھی جملہ کہا تو میرے ذہن میں ایک روایت آ گئی اور یہیں سے گریز ہو جائے گا. اور بہت بڑے عالم اہل سنت شاہ عبداللہ محدث دہلوی مدارج النبوہ دوسری جلد جا کے پڑھ لیجیے گا کہ جہاں پر انہوں نے اصحاب کا تذکرہ کیا کہ اصحاب نے جنگیں کیسے کی ہیں, اس میں چیپٹر قائم کیا ہے میرے مولا علی کا. وہاں سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جنگ خندق, جنگ احد, عبداللہ محدث دہلوی مدارج النبوہ دوسری جلد, انہوں نے کہا جنگ احد. اور جنگ احد میں کچھ لوگوں سے پیغمبر نے کہا جگہ نہ چھوڑنا. آپ دینوں کو ٹھیس نہ لگے اس لیے بڑے اشاروں میں بات کر رہا ہوں. آج کل اشاروں ہی کا موقع ہے, یہ بات یاد رکھیے. اس لیے کہ ہمیں اپنے برادران کا بھی خیال کرنا ہے اور جتنے ڈھکے چھپے الفاظ میں بات ہو سکتی ہے کی جائے. بات یہ ہے کہ اگر قبلہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب, ظہیر الحسن آفاقی صاحب, ہمارے مبشر زیدی صاحب یہ حوالے دینے پہ آ جائیں تو سینکڑوں حوالے دے سکتے ہیں, لیکن اب معاملات کچھ اور ہو گئے. تو بات وہ کی جائے کہ جو وہاں سے آ رہی ہو. تو میں نے حوالہ دے دیا مدارج النبوہ دوسری جلد, احد کا میدان. اور کچھ لوگ پیغمبر کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ لفظ میں نے اس لیے کہا کہ یہ قرآن کی آیت میں بھی ہے. اللہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں ہمارا محبوب بلا رہا تھا اور تم پلٹ کے دیکھ بھی نہیں پاتے. تو اب کہا کہ احد کا میدان رسول تنہا رہ گئے اور ایسے میں علی کو رسول نظر نہ آئے تو علی یہ سمجھے کہ رسول شہادت پا گئے. یہ محدث دہلوی لکھ رہے ہیں اور میرے اگلے بھائی کچھ اور ہے. تو اب علی نے کہا میرے جینے کا فائدہ کیا ہے. علی تلوار لے کے دشمنوں کے دل میں دھستے چلے گئے اور کہ ایسی جنگ کروں گا یا ماروں گا یا مر جاؤں گا, بعد پیغمبر جینے کا فائدہ کیا ہے. یہ محدث دہلوی نے علی کی فکر بتائی کہ علی دشمنوں کے لشکر میں دھستے چلے گئے اور تلوار چلاتے چلے گئے. ایسے میں پلٹ کے دیکھا تو سامنے رسول نظر آ گئے. علی خوش ہو گئے. علی رسول کے پہلو میں آ کے کھڑے ہو گئے. میرا جملہ نہیں ہے, محدث دہلوی کا جملہ ہے. علماء تشریف فرما اور شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی تعریف میں بڑی گہری نظر ان سے پوچھیے گا. علی پہلو رسول میں آ کے کھڑے ہو گئے. ایسا پہلو بہت سمجھتا ہے. علی ایسے میں پہلو رسول میں آ کے کھڑے ہو گئے. محدث دہلوی نے کہا کہ رسول نے علی کو دیکھ کر کہا یا علی تم بھی سب کے ساتھ کیوں نہ چلے گئے مجھے چھوڑ کے. فکر ملاحظہ کرے, فکر ملاحظہ کرے. کہا یا علی مجھے بلائیں. ہم آپ کو بھی تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں. مولا مرحوم کے درجات میں اضافہ فرمائیں. درود پڑھے محمد و آل محمد. مولانا سید محمد اور نقوی صاحب اللہ مقاموں کے فرزند اکبر تشریف فرمائیں اور جملے آپ کے حوالے کرو. اجازت سے بات آگے بڑھے جائیں. پہلو رسول علی آ کے کھڑے ہو گئے. تو اب رسول نے کہا ایک ایک جملہ ذمہ داری سے اس طرح جا کے پڑھیے گا, ترجمہ ہو چکا ہے بازار میں موجود ہے, ہوم ورک کر لیا کریں, جا کے پڑھ بھی لیجیے گا. میری بات پر اعتبار نہ ہو تو جا کے پڑھیے گا. کہا کہ علی پہلو رسول کا کے کھڑے ہو گئے. تو رسول نے کہا یا علی آپ ہمیں چھوڑ کے کیوں نہ چلے گئے جیسے اور چلے گئے. تو اب علی بتائیے کہ جو چھوڑ کے چلے گئے ان کا عقیدہ کیا تھا. ایک لفظ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یا علی آپ بھی ہمیں چھوڑ کے کیوں نہ چلے گئے. تو محدث دہلوی کا جملہ ہے, لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علی نے کہا اللہ کفر بعد الایمان. یا رسول اللہ ایمان کے بعد کوئی کافر نہیں ہوتا. ایسے میں ایک بار محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جس وقت علی ادھر جنگ کر رہے تھے ادھر رسول پھر گئے اور کچھ گروہ در گروہ مشرکین آ رہے تھے تاکہ پیغمبر پہ حملہ کریں. تو پیغمبر نے وہیں سے آواز دی احقل علیہ یا علی, یا علی یا میری طرف آ رہے ہیں تو بھگاؤ. علی پلٹ کے آئے, علی نے مشرکین کے اس بول پر حملہ کیا, وہ بھاگے. دوسری طرف سے حملہ ہوا, پیغمبر نے کہا یا علی ان کو بھگاؤ. علی ادھر حملہ کر رہے تھے, ادھر سے حملہ ہوا, کہا یا علی ان کو بھگاؤ, یا علی ان کو بھگاؤ. یعنی
رسول بھی یا علی یا علی یا علی کہہ رہے تھے، مولانا اور نبی بھی تو منبر پہ یا علی یا علی یا علی ان کو بھگاؤ، یا علی ان کو بھگاؤ، یا علی ان کو بھگاؤ. اور ایسے میں علی دشمن کو دفع کرتے تھے رسول کے سامنے سے، ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے اب یہ محدث دہلوی کا جملہ ہے، اور میں 4 جملے اپنی طرف سے اور پھر محدث دہلوی کا جملہ، کہ جیسے ہی اب یہ میرے جملے ہیں، میری تاریخ کے جملے، میرے جملے نہیں، میری تاریخ کے جملے، میرے مکتب کی تاریخ کے جملے ہیں کہ جیسے ہی پیغمبر نے دیکھا کہ لوگ ان کی طرف حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو اب پیغمبر نے سوچا کسے مدد کے لیے پکاروں، اپنی حفاظت کے لیے کسے پکاروں، کسے پکاروں. محبوب کچھ سوچے، محبوب تردد میں ہو، اور مہم کوئی حل نہ نکالے، یہ ہو نہیں سکتا. ادھر مہم نے دیکھا کہ محبوب پریشان ہے، کسے پکارے، تو اب محدث دہلوی کہتے ہیں وہ حد میں عاطف قیدی کی آواز آئی کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، نہ ہوتے علی جل مظہر تجدہ عونا لک فی النوائب. یہی تک ہے ناد علی، تجدہ عونا لک فی النوائب. جو پریشان ہو رہے ہو، علی کو آواز دو نا، جو میرے عجائبات کا مظہر ہے، جو میرے عجائبات کا مظہر ہے. قرآن نے ایک آواز دی، 5 بار سورہ پڑھنا ہے، اور کہا کہ جیسے ہی پڑھنا تو پڑھتے پڑھتے یہاں تک آ جانا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے نا سورہ فاتحہ میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، نہیں مدد چاہتے نہیں، تجھ ہی سے تعاون چاہتے ہیں، تجھ ہی سے استعانت چاہتے ہیں. کسی منزل پر میں نے عرض کر دیا کہ مدد نصرت کو کہتے ہیں، نصرت مدد کا نام ہے، اور یہاں اللہ مدد کے لیے نہیں کہہ رہا کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم سے یہ کہو کہ ہم تجھ سے استعانت چاہتے ہیں، تجھ سے تعاون چاہتے ہیں، تو ہمارے اس کام میں ہمارا معاون بن جا. اور جو معاون ہوتا ہے اسے عون کہتے ہیں. تو اس کام میں ہمارا عون بن جا، ہمارا معاون بن جا. یہ کام ہم نے عبادت کا، نیک کاموں کا کام ہم نے شروع تو کر دیا ہے. یعنی استعانت میں ضروری ہے کہ کام پہلے سے جاری ہو اور پھر کسی کا تعاون حاصل کیا جائے، اسے استعانت کہتے ہیں. اور جو استعانت کی منزل پر آ جائے اسے عون کہتے ہیں، اسے معاون کہتے ہیں، اسے معین کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کیوں پریشان ہو رہے ہو، بلاؤ نا علی کو جو تمہارا عون ہے، ہر مشکل میں عون ہے، ہر مصیبت میں عون ہے، ہر پریشانی میں تمہارا معاون ہے، ہر پریشانی میں تمہارا معاون ہے. ہم نے تو اسے بھیجا ہی تمہارا عون بنا کر ہے. یہ آسانی سے آپ نے جملہ، آپ کی خاموشی کی نظر ایک جملہ کر دوں اور اپنے جملے کی دلیل ضرور دوں گا کہ ہم نے تو اسے تمہارا عون ہی بنا کر بھیجا ہے. علی عون رسول ہے. اب یہاں پہ لفظ سمجھ میں آتا ہے عون محمد. علی عون رسول ہے، علی معاون رسول ہے. نہیں، علی صرف عون رسول نہیں ہے، علی ناصر رسول بھی ہے، علی نصیر رسول بھی ہے، علی عون رسول بھی ہے، علی معین رسول بھی ہے، علی معاون رسول بھی ہے. اور اللہ نے کہا ہم نے تو اسے بھیجا ہی تمہارا عون بنا کر ہے، ہم نے تو بھیجا ہی عون بنا کر ہے. تعبیر کی بات ہے، میرے موضوع میں بات آ گئی تو جاؤ پڑھو سورہ حدید 25ویں آیت. اور ایک بار آواز تھی وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ. دیکھیے یہ آیت کوئی ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنائی، میں نے جان بوجھ کر روکا. یہ آیت کوئی 40ویں پارے کی نہیں ہے، آیت کوئی 40ویں پارے کی نہیں ہے، یہ اسی قرآن کی آیت ہے. سورہ مبارکہ حدید 25ویں آیت. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا جو بڑا سخت ہے. اب اس میں بیچ میں انڈر بریکٹ جملہ ہے کہ جو چکموں میں بڑا سخت ہے، جو بڑا معاون ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. بڑی بحث ہو گئی کہ بھائی لوہے کی بات ہو رہی ہے، لوہے کی بات ہو رہی ہے، تو اس پر ہمارے علماء کا یہ استدلال ہے، میرا نہیں ہے. تو علماء نے لکھا کہ بھائی کوئی ایسا لوہا تو دکھاؤ جتنا بھی لوہا ہے، اور پاکستانیوں سے زیادہ کون جانے گا کہ ایک عرصے تک جو ہمارا وزیر اعظم رہا ہے وہ لوہار ہی رہا ہے. تو ان سے ہی پوچھ لو یہ لوہا کہاں سے برآمد ہوتا ہے، تو لوہا یہی سے زمین کی سطح سے، پہاڑوں سے ہی نکالا جاتا. تو یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا؟ یہ کون سا لوہا ہے جو آسمان سے نازل ہو گیا؟ یہ کون سا لوہا ہے جو آسمان سے نازل ہو گیا؟ تو
تھے یہ جملہ اگر شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا ہوتا یہیں سے جنگ احد کے چیپٹر میں محدث دہلوی نے لکھا کہ ایک بار آسمانوں کے دروازے کھلے، کرسی برآمد ہوئی، یہ میرے جملے ہیں، اور اب آخر میں محدث دہلوی کا جملہ، کرسی برآمد ہوئی، کرسی خالی نہیں تھی، اس میں جبرائیل بیٹھے تھے، جبرائیل کے ہاتھ بھی خالی نہیں تھے، اس میں ذوالفقار تھی، جبرائیل خاموش بھی نہیں تھا، یہ کہتا ہوا اتر رہا تھا لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی۔ اب کہہ دیا کہ یہ جس لوہے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ذوالفقار، اور علی پر یہ لوہا نازل ہوا۔ اب اللہ کہہ رہا تمہیں پتہ ہے، بات واضح ہو گئی نا، تعبیر آ گئی نا، اسی کو تعبیر کہتے ہیں، لفظ ہے حدید تو ترجمہ ہونا چاہیے تھا لوہا، لیکن تعبیر کی ضرورت پڑ گئی کہ لوہے سے مراد ذوالفقار، اسی کو تعبیر کہتے ہیں، تفسیر سے پڑھ کر تعبیر اسی کو کہتے ہیں کہ بظاہر کوئی معنی ہو لیکن بواطن کوئی اور معنی ہو۔ تو کہا کہ اب تمہیں پتہ ہے، ختم ہو رہی ہے بات، تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے اس لوہے کو یعنی ذوالفقار کو آسمان سے کیوں نازل کیا، کس کے نازل کیا؟ اب اللہ کہہ رہا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ اب صرف ایک بات روکنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے اس ذوالفقار کو آسمان سے کیوں نازل کیا؟ لفظ بلفظ ترجمہ کروں گا اور اس میں کوئی تبصرہ نہیں ہوگا۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، ہم نے لوہے کو آسمان سے اس میں نازل کیا تاکہ اللہ یہ جان لے۔ چلو اب لفظ بلفظ ترجمہ، اللہ و تفسیر کی ہر تعبیر کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیا اللہ کو نہیں پتا؟ کیا اللہ کو علم نہیں ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ؟ اسی کے لیے اردو کی ایک مثل بنی ہے، بیٹی کو سنائیں گے، بہو کو سنانا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، معصوم نے کہا یہاں مطلب یہ ہے کہ تاکہ اللہ تمہیں یہ بتا دے، اللہ تمہیں یہ بتا دے۔ لیکن منع کیا گیا تھا کہ بھائی لائف کوئی نہ کرے، لیکن پھر بھی دو چار حضرات اس بات پر مصر ہیں کہ کوئی بات پکڑ لے کوئی نہ کوئی، اس کو ابھی روکے، فی الحال آپ کے بیچ کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ حالانکہ میں کبھی کوئی اختلافی بات نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی کچھ ایسے کٹ حجت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اس بات پر مصر ہے کہ کوئی نہ کوئی بات نکالی جائے۔ اسی لیے میں اب ہمیشہ اہل سنت حوالوں سے بات کرتا ہوں تاکہ بات جائے تو وہ نہیں پڑ جائے، ٹھیک ہے؟ تو میری بات کامل ہونے والی، بس 5 یا 7 منٹ کی زحمت رہ گئی اور اس کے بعد مسائل اور اس کے بعد باتیں ہوگا۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، معصوم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے تاکہ اللہ تمہیں یہ بتا دے، مَن يَنْصُرُ، تاکہ اللہ تمہیں یہ بتا دے، یہ جتوا دے، تاکہ اللہ تمہیں یہ جتا دے کہ کون ہے جو اللہ کا مددگار ہے، کون ہے جو اللہ کا مددگار ہے، ختم ہو گئی بات، اور کون ہے جو چھپ کر اس کے رسولوں کی بھی مدد کر رہا ہے۔ یہی اسی جملے کے لیے زحمت دی تھی کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ بات اللہ نے کہی کہ ہم نے علی کو بھیجا ہی تمہارا اون بنا کر ہے، تمہارا اون بنا کر علی کو بھیجا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے ذوالفقار کو اس لیے نازل کیا، ختم ہو گئی بات، تاکہ ہم تمہیں یہ بتا دیں کہ کون ہے جو ہماری بھی مدد کر رہا ہے اور کون ہے جو ہمارے رسولوں کی بھی غیب میں رہ کر چھپ کر مدد کر رہا ہے۔ نہ پتہ چلتا کہ وہ کون ہے جو اللہ کا بھی مددگار ہے اور چھپ کر اس کے رسولوں کا بھی مددگار ہے، نہ پتہ چلتا، دنیا سر مارتی مر جاتی کہ کون ہے جو اللہ کا مددگار، کون ہے جو رسولوں کا مددگار ہے، کہ اگر ایک بار ممبر سلونی پر بیٹھ کر، یہ میرا جملہ نہیں ہے، ابو صالح کشفی ترمذی صدیق الحنفی نے مناقب مرتضی میں لکھا کہ ایک بار علی ممبر سلونی پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ میں وہ ہوں کہ جس نے نبیوں کی چھپ کر مدد کی اور محمد کی ظاہر جو کہہ رہا ہے کہ مجھے دیکھنا ختم ہو گئی بات کہ کون میرا مددگار ہے، کون میرا مددگار ہے، کون مجھے احد میں دشمنوں کے حملے سے بچائے گا،
تو اللہ کو کہنا پڑا ندا دو علی کو کہ یہ محمد ہے کون جو عالم کہہ رہا ہے کون مجھے بچائے گا؟ یہ وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ ہیں کہ جو بیٹھے بیٹھے اشارہ کرتے ہیں نا، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس کی انگلی کا اشارہ ہی کون ہے، اشارہ انگوش ہے جس کا کون ہے، کہ اس نے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ چاند اتنا سا دکھائی دے رہا ہے، علی سے پوچھو اس کا حدود اربع کیا ہے، اور آپ تو سب پڑھے لکھے بیٹھے، یا اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو کیا رسول جو چاند کو دو ٹکڑے کر رہا ہے، جتنے مشرکین آ رہے تھے ایک ایک کو ایسے اشارہ کرتے تو کیا سب دو ٹکڑے نہ ہو جاتے؟ بتایا نا مجھے، ایک ایک مشرک کو ایسے اشارہ کرتے دو ٹکڑے ہو جاتے، چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا رسول، اتنے خوبصورت کو جو دو ٹکڑے کر دے، تو جن کی شکل ہی منحوس ہے، جن کا وجود ہی اس روح انس پر بار ہے مشرکوں کا، تو ان کو ایسے ایسے کرتے دو ٹکڑے ہو جاتے۔ تو اللہ بتا رہا نبی اتنا اختیار رکھتے ہوئے کہ چاند کو دو ٹکڑے کر رہا ہے تو ان انسانوں کو بھی دو ٹکڑے کر سکتا، لیکن اس کے باوجود علی کو پکار کر بتا رہا ہے کہ میں اتنا صاحب اختیار ہوتے ہوئے یا علی مدد کہہ رہا ہوں، تو اتنے کمزور ہوتے ہوئے میری سمجھ سنت نبوی ہے اور ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت مصطفیٰ، اور جو بھی سنت مصطفیٰ پہ عمل کرے وہ اہل سنت ہے، تو ہم اہل سنت ہیں۔ تو بعض اوقات شیعہ ہی سنی ہو جاتے ہیں اور سنی ہی شیعہ ہو جاتے ہیں، تفرقہ کوئی نہیں ہے میرے عزیزوں، میں بتا دوں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، یہ نہ سمجھیے کہ کچھ اتحاد کے داعی یہاں بیٹھے تو کہہ رہا ہوں، میں یہی بات کہتا ہوں، جو مجھے سن رہے ہیں وہ اس بات کے شاہد ہیں کہ میں یہی پیغام دیتا ہوں یہاں سے لے کے پنجاب تک، کوئی ڈفرنس نہیں ہے، کوئی تفرقہ نہیں ہے، کوئی عقیدے میں ٹکراؤ نہیں ہے، جو ٹکرا رہے ہیں ان کو پہچانو، چاہے یہاں سے ہو چاہے وہاں سے ہو۔ تو آپ سننا چاہیے کہ علی کو پکارا جائے، میں نے پکارا میری مدد کو آ گئے، آپ نے پکارا آپ کی مدد کو آ گئے، انبیاء نے پکارا آدم نے پکارا آدم کی مدد کو آ گئے، نوح نے پکارا نوح کی مدد کو آ گئے، ابراہیم نے پکارا ابراہیم کی مدد کو آ گئے، موسیٰ نے پکارا موسیٰ کی مدد کو آ گئے، عیسیٰ نے پکارا عیسیٰ کی مدد کو آ گئے، مصطفیٰ نے پکارا مصطفیٰ کی مدد کو آ گئے۔ تو کیا جب شام غریبہ نے بیٹی نے پکارا، جب جلتے ہوئے خیموں میں بیٹی نے پکارا ہوگا تو کیا بیٹی کی مدد کو نہیں آیا ہوگا؟ ضروری ہے کہ وہ مصطفیٰ کا مددگار زینب کا مددگار پر جائے۔ بیٹی پکار رہی تھی کہ بابا دیکھ رہے ہیں خیمے چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں چادریں چھن رہی ہیں، پوری روایت آپ کے حوالے نہیں کرنا، مولانا مرحوم کے صاحبزادے تشریف فرمائے، ان کی خدمت میں بس چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اور بلکہ پورے عالم اسلام کی خدمت میں کہ اگر دیکھو صرف کربلا ہے درد کا مداوع، یہ کوئی جعلی جملہ نہیں ہے، یہ کوئی رسمی جملہ نہیں ہے، یہ کوئی ممبر پہ بیٹھے تو اس لیے نہیں کہہ رہے، صرف درد کا مداوع کربلا ہے۔ کربلا کہتی ہے اگر تمہارے گھر سے کسی کڑیت جوان کا لاشا اٹھا تو آؤ ذرا کربلا کی طرف نگاہ ڈالو، ایک 57 برس کا بوڑھا باپ ہے اور 18 برس کا کڑیت جوان باپ کو آواز دے رہا ہے، آؤ کربلا سے تسلیت لے جاؤ۔ وہ جوان کوئی تنہا جوان نہیں تھا کہ باپ ہی اس کو لینے آ رہا ہو، اس کی ماں خیمے میں انتظار کر رہی تھی، اس کی پالنے والی پھوپھی خیمے میں انتظار کر رہی تھی، صرف یہی نہیں بلکہ اس کی ایک بہن مدینے میں انتظار کر رہی تھی۔ اگر کوئی بہن بھائی سے بچھڑ گئی ہے تو آؤ کربلا میں دیکھو کہ کیسے بہن اور بھائی ایک دوسرے کو رخصت کر رہے ہیں۔ اگر تم نے کسی نئے نویلے دولہا کا لاشا اٹھایا اور ذرا کربلا میں دیکھو، ایک 57 برس کا چچا ہے اور 13 برس کا بھتیجا ہے جس کی لاش پامال ہو رہی ہے، اور چچا روتے روتے اپنی ابا کے دامن میں بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے جمع کر رہا ہے۔ آؤ کربلا سے تعزیت لیتے جاؤ، کربلا سے تسلیت لیتے جاؤ، اور اگر تمہارا کوئی برابر کا بھائی رخصت ہو گیا ہے، اگر تمہارا بھائی تم سے بچھڑ گیا ہے تو آؤ ذرا کربلا میں دیکھو، ایک 57 برس کا بھائی ہے اور 32
کہا حسین پہنچے ہیں لاش عباس پر، یہ حسین ہی سے پوچھا جائے، یہ حسین ہی سے پوچھا جائے۔ ختم ہو رہی ہے گفتگو، جملہ سن لیجیے گا، ایسے جملہ عرض کرو، میرے حواس پر بچپن سے ہی شخصیت عباس کی سوار ہے، اور اسی لیے میری کتاب بھی آنے والی ہے انشاءاللہ، اس میں بھی آپ پڑھیں گے۔ حضرت عباس کی شخصیت عجیب شخصیت ہے، خدا کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، عجیب ربط ہے حضرت عباس سے۔ بس آپ کو بھی پڑھیں گے نا عباس، تو آپ کو عباس بدل سے بدل ہی نظر آتے چلے جائیں گے۔ حسین پہنچے ہیں نا لاش عباس پہ، تو دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، دو زانو ہو کے بیٹھ گئے اور کہا عباس ہم آ گئے، میرے بھائی ہم آ گئے، عباس ہم آ گئے۔ ایک جملہ کہا، بھیا پوری زندگی میرے آقا میرے مولا، پوری زندگی آپ کے چہرے کی زیارت کی ہے، آخری وقت بھی چاہتا ہوں آپ کے روح اللہ کی زیارت کروں۔ حسین نے روتے ہوئے کہا عباس ہم سامنے ہیں، عباس ہم سامنے ہیں بھائی، ہماری زیارت کرو۔ کہا کیسے زیارت کرو؟ دونوں آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے اور دوسری آنکھ میں لہو ہے۔ حسین نے اپنے عبا کے دامن سے عباس کی آنکھوں کا خون صاف کیا، عباس کی نظر چہرہ حسین پر پڑی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آقا آپ کا شکریہ، بڑا احسان اس غلام کے لاشے پر آ گئے۔ حسین نے اب جملہ سن لینا، بس آخری جملہ تبلیغ کا ہوگا، حسین نے عباس کے سر کو اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھا، اپنے زانو پہ رکھا۔ اب حسین باتیں کر رہے ہیں، اب حسین نے محسوس کیا کہ عباس نے اپنا سر زانو حسین سے دوبارہ زمین پہ رکھ دیا۔ پھر حسین نے سر کو اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھا، پھر عباس نے زانو سے سر کو ہٹا دیا۔ 3 مرتبہ حسین نے ایسا کیا کہ عباس کے سر کو اٹھاتے، اپنے زانو پہ رکھتے۔ جب بار بار عباس اپنا سر خاک کربلا پہ رکھتے رہے تو حسین نے رو کر پوچھا عباس میرے بھائی، یہ اپنا سر میرے زانو پہ کیوں نہیں رکھ رہے؟ ایک بار عباس نے روتے ہوئے کہا جو شہید مقتل میں جا کے لٹا رہے تھے سب کے سر اپنے زانو پہ رکھے، ارے میرے بعد آپ کا سر کون زانو پہ رکھے گا؟ ماتم کر کے جملہ کہو، اے عباس، جس وقت حسین کا سر ٹکرا ہوگا ایک ماں کی آواز آ رہی ہوگی، آجا میرے لال، آجا میرے حسین۔ لعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس عظیم عبادت کو شرف قبولیت کے اعلیٰ درجے میں جگہ عطا فرما۔ مرحوم مغفور عالم دین ذاکر اہل بیت خطیب اہل بیت حضرت علامہ محمد اور نقوی علی اللہ مقامہ کے درجات عالیہ و خیر میں مزید اضافہ فرما۔ پروردگار علامہ محمد اور نقوی علی اللہ مقامہ کی قبر کو انوار آل محمد سے مزید منور فرما۔ مرحوم مغفور کی قبر کو باغات جنت میں سے پاک قرار دے۔ پروردگار ان کے پسماندگان کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے صاحبزادگان کو، ان کی صاحبزادیوں کو، ان کی اہلیہ کو، سب سے بڑھ کر ان کے پدر گرامی کو، ان کی مادر گرامی کو پروردگار صبر جمیل عطا فرما۔ اور یقیناً ہم مولانا شہنشاہ صاحب نقوی صاحب اور مولانا مرحوم کے بیٹے سے عرض کرتے کہ پوری قوم آپ کے اس غم میں برابر کی شریک ہے، اور جس طرح مولانا مرحوم نے خدمت عزا کی ہے، یقیناً اس وقت وہ جوار سید الشہداء میں ہے، جوار ابا عبداللہ حسین، جوار حضرت عباس علیہ السلام میں ہے، اور جس وقت قبر میں پہنچے ہوں گے تو خود ابا عبداللہ نے ان کا استقبال کیا ہوگا۔ پروردگار مزید درجات علی و خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار تجھے تیرے عزت و جلال کا واسطہ ہے، جہاں جہاں مومن مومنات آباد ہیں اس آئی ہوئی وبا سے سب کو محفوظ و محفوظ فرما۔ پروردگار حضرت عباس کے علم کے سائے میں ہم سب کو رکھنا، سید عالمین کی چادر کے سائے میں ہم سب کو رکھنا۔ مومن مومنات میں اگر کوئی اس وبا کا یا کسی بھی بیماری کا شکار ہے، بحق بیمار کربلا شفا عاجل صحت کامل اور طول حیات عطا فرما۔ بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تعلیم قائم رکھے۔ پروردگار ہمارے دلوں میں محبت حسین اور ولایت علی کو راسخ فرما، ہمیں نقوش قدم اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار سب سے بڑی دعا تجھ سے یہی ہے، تجھے تیرے عزت و جلال کا واسطہ ہے کہ جب بھی امام زمانہ کے ظہور فرما تو ہمیں ان کے انصار، اعوان اور سپاہیوں میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ مرحوم مغفور مولانا محمد اور نقوی علی اللہ مقامہ ابن عابد حسین نقوی مدد دولانی کے بسم اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك